السلام علیکم دوستو، احمد بن طولون کو اپنے حوض کے پاس ایک بچہ پلا ہوا ملا۔ اس نے اس کو اٹھا لیا۔ اس کے پرورش اور دیکھ بھال بڑی توجہ اور جانفشانی سیکھی۔ اس کا نام احمد رکھا، جو بعد میں احمد یتیم کے نام سے مشہور ہوا۔ اللہ تعالی نے اس کو ذہانت و فطانت اور ظاہری و باطنی خوبیوں سے خوب نوازا تھا۔ احمد بن طولون کا جب آخر وقت آیا تو اس نے احمد یتیم کو اپنے بیٹے الجیش کے سپرد کر دیا۔ احمد بن طولون جب دنیا سے رخصت ہوا تو الجیش نے احمد کو بلا کر کہا، میں تمہیں اپنے یہاں ایک منصب پر فائز کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری یہ عادت ہے کہ میں کسی شخص کو کوئی ذمہ داری سپرد کرنے سے پہلے اس سے یہ عہد و پیمان لیتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ کسی قسم کی خیانت کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ احمد یتیم نے دوستو عہد کر لیا تو الجیش نے اس کو اپنے مال و اسباب کا نگران اور تمام حشم و خدم کا امیر مقرر کر دیا۔ الجیش احمد یتیم کا بڑا خیال رکھتا تھا۔ احمد یتیم نے بھی اپنی ایمانداری، صاف گوئی، خدمت اور دیگر اعلیٰ صلاحیتوں کے ذریعے اس کے دل کو موہ لیا تھا، یہاں تک دوستو کہ وہ اپنے گھریلو امور کے سلسلے میں بھی اس پر اعتماد کرتا تھا۔ ایک دن اس نے احمد یتیم سے کہا، میرے فلاں باندی کے کمرے میں جاؤ، جس جگہ میں بیٹھتا ہوں وہاں ایک موتی رکھا ہوگا، اسے لے کر آؤ۔ احمد یتیم جب اس کمرے میں داخل ہوا تو اس نے امیر الجیش کے چہتی اور خاص لونڈی کو ایک خادم کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں پایا۔ خادم نے جب احمد یتیم کو دیکھا تو نکل بھاگا۔ لونڈی احمد یتیم کے پاس آ کر اسی بھی پیشکش کرنے لگی۔ احمد یتیم نے کہا، للہ کے پناہ، میں اپنے محسن کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا، میں نے اس کے ساتھ عہد کر رکھا ہے۔ یہ کہہ کر دوستو اس نے موتی اٹھایا اور امیر کی خدمت میں جا کر پیش کر دیا۔ احمد یتیم کی لونڈی کے یہاں سے اس طرح چلے آنے کے بعد وہ شدید ڈر اور خوف میں مبتلا ہو گئی کہ کہیں وہ امیر کو خبر نہ کر دے۔ مگر جب کچھ دن اطمینان سے گزر گئی اور امیر کے مزاج میں کوئی غیر معمولی تبدیلی نظر نہ آئی تو لونڈی کے خوف میں کچھ کمی واقع ہوئی۔ لیکن دوستو پھر ایسا اتفاق ہوا کہ امیر نے ایک نئی لونڈی خرید لی اور اس کو سب سے زیادہ چاہنے لگا، طرح طرح کے انعام و اکرام سے نوازنے لگا۔ پہلی لونڈی نے جب یہ صورتحال دیکھی تو وہ دل ہی دل میں کھلنے لگی۔ اس نے یقین کر لیا کہ ضرور احمد یتیم نے میرے خیانت کا ذکر امیر سے کر دیا ہے، لہٰذا اس نے احمد یتیم سے بدلہ لینے کی ٹان لی۔ چنانچہ ایک دن وہ روتی ہوئی امیر الجیش کے پاس آئی اور داڑیں مار مار کر کہنے لگی، احمد یتیم نے میرے عزت سے کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ امیر نے جب یہ سنا تو غیظ و غضب سے کانپنے لگا اور فوراً اس کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن پھر کچھ سوچ کر اپنے ارادے کو مؤخر کیا۔ اپنے ایک قابل اعتماد خادم کو بلا کر کہا، میں ایک شخص کو سونے کا تش دے کر تمہارے پاس بھیجوں گا، وہ جب تم سے آ کر کہے کہ اس تش کو مجھ سے بھر دو تو تم اس کو قتل کر کے اس کا سر تش میں ڈانپ کر میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ امیر نے اپنے خواص اور مقربین کے ایک محفل جمائی۔ مشروبات کا دور چلنے لگا۔ احمد یتیم بھی اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بڑا پرسکون اور حشاش بشاش تھا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی پریشانی دکھائی نہ دیتی تھی۔ اتنی میں امیر نے ایک تش احمد یتیم کی طرف بلاتے ہوئے کہا، احمد یتیم، یہ تش فلاں خادم کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ امیر نے اس میں مشک بھرنے کا حکم دیا ہے۔ احمد یتیم تش لے کر چل پڑا۔ راستے میں دوستو جب وہ باقی خدام و مصاحبین کے پاس سے گزرنے لگا تو انہوں نے اس کو روک لیا اور مجلس کے بارے میں پوچھنے لگے۔ احمد یتیم نے جان چھڑانے کی کوشش کی اور کہا، مجھے امیر نے کسی کام سے بھیجا ہے، لیکن انہوں نے احمد یتیم کے ایک نہ سنی اور کہا، کسی دوسرے کو بھیج دو، جب وہ لے آئی تو پھر تم امیر کی خدمت میں لے جانا۔ چنانچہ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کی نظر اس خادم پر پڑی جس کو اس نے باندی کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھا تھا۔ احمد یتیم نے اسے تش تماتے ہوئے کہا، فلاں خادم کے پاس جا کر اس سے کہو کہ امیر نے حکم دیا ہے کہ اس کو مجھ سے بھر دو۔ خادم نے جا کر اسی طرح کہا۔ چنانچہ دوست امیر کے حکم کے مطابق خادم خاص نے اس کا سر کاٹا اور تش میں ڈانپ کر چل پڑا۔ راستے میں احمد یتیم نے اس سے تش لے لیا اور اس سے بے پرواہ ہو کر کے اس میں کیا ہے امیر کی خدمت میں جا پہنچا۔ امیر نے جب اسے تش لیے زندہ سلامت اندر آتے دیکھا تو خیر سے کبھی احمد یتیم کو دیکھتا تو کبھی تش کو۔ احمد یتیم نے تش امیر کے سامنے رکھا اور کپڑا ہٹایا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اب وہ بھی گم سم تھا، کبھی تش میں رکھ انسانی سر کو دیکھتا تو کبھی امیر کو۔
جب اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو بے اختیار پکار اٹھا، یہ کیا ہے؟ امیر خود اس کے طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بالآخر دوستو اس نے امیر کے پاس سے تش لے کر جانے سے واپس آنے تک کی ساری کارگزاری سنائی اور اس کے علاوہ کسی بات سے لا علمی کا اظہار کیا۔ امیر نے احمد یتیم کے طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، تم اس کے متعلق ایسی کوئی بات جانتے ہو جس کی وجہ سے یہ اس انجام تک پہنچا ہے؟ احمد یتیم نے کہا، اے امیر، اس نے ایک خیانت کا ارتکاب کیا تھا جس کا آج اسے خمیازہ بھگتنا پڑا ہے۔ میں نے آپ کو اطلاع نہ دے کر اس کے جرم کی پردہ پوشی کی تھی۔ پھر اس نے اول سے آخر تک ساری کہانی امیر کو سنا ڈالی۔ امیر نے لونڈی کو طلب کیا اور اسی تفتیش کی تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور احمد یتیم کے پاک دامنی کی تصدیق کی۔ امیر نے دوست لونڈی کو احمد یتیم کے سپرد کرتے ہوئے اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، چنانچہ اس لونڈی کو قتل کر دیا گیا۔ اس واقعہ کے بعد امیر الجیش کے نگاہ میں احمد یتیم کی قدر و منزلت مزید بڑھ گئی اور اس نے تمام امور کی زمام تصرف اس کے حوالے کر دی۔